بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت کو اجاگر کرنا چاہوں گا۔ چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہر کسی کا امتحان ہوتا ہے۔ آج بڑے سے بڑے انسان اپنی مالداری کو لے کر، اپنی دولت کو لے کر، اپنی جائیداد کو لے کر، اپنے روپے پیسے کو لے کر فکر مند ہے، جبکہ اس سے بہت سال پہلے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں اس کا واضح طور پر اس کی مثال دے کر سمجھایا اور کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ تمہاری دولت، تمہاری اولاد، یہ ساری کی ساری چیزیں فتنہ ہے، لیکن لہٰذا ہمیں دنیا کی فکر کرنے کے بجائے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، چونکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے، فاذکرونی اذکرکم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو انشاءاللہ میں تمہیں ضرور یاد کروں گا، اور جس کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی دنیا سنورتی ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ ہمیں تقدیر کا شکوہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں تدبیر کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے بلکہ آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امتیوں کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کرتے تھے کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں، میری وفات ہو جائے، فرشتے موت کے فرشتے میرے پاس آ جائیں، فَأُجِيبُ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں جب اس کو جواب دے دوں اور میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں، وہ دو چیزوں پر جو عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت کی آشائیں سے انہیں ملے گی، آرام ملے گا۔ لہٰذا دنیا کی فکر کو چھوڑے، آخرت کی فکر کو لازم پکڑیے، چونکہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی اگر حقیقت کچھ ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کی اہمیت کو بیان فرماتے، لیکن اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن یعنی آخرت کی جو اہمیت بتائی ہے، یعنی قرآن مجید میں آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور احادیث نبویہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتلا دیا ہے کہ جو شخص آخرت کی تیاری کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو شخص دنیا میں رہ کر کامیابی کی زینت کو، سیڑھی کو چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو، مفسرین کہتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَأَدَّبَكُمْ وَعَلَّمَكُمْ، کہ انہیں دین کی تعلیم دے، انہیں اسلامی طریقے پہ چلائے اور انہیں بتائیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آخرت کی حقیقت ہے، کیونکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ناظرین کہ ہم دنیا کی فکر کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کو اپنائیں، تو اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے اور ہماری آخرت کو سنور ہی جائے گی، ہمیں جنت ملے گی اور جنت کی آشائشوں میں آرام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی فکر کے بجائے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔